workshops, career advice, student counseling, empowering you to be a spiritual and a productive Muslim in a fun way. All of this experience was very intellectually stimulating for me actually. Sir Fareed, Sir Ahmed Dogar and Sir Ahmed Khan, and I was really impressed, and I really benefited from all the knowledge that I gained. Got to learn a lot of things which I did not know. I got answers to some questions which were confusing me for a long time. Even better than my expectation. I clarified a lot of Islamic concepts and aqaid. They were very rational and they were very to the point and straightforward, which is very easy. Join us because you matter. Matters, a platform for young minds, Iman-boosting talks, sports and games nights, workshops, career advice, student counseling, empowering you to be a spiritual and a productive Muslim in a fun way. All of this experience was very intellectually stimulating for me actually. Sir Fareed, Sir Ahmed Dogar and Sir Ahmed Khan, and I was really impressed, and I really benefited from all the knowledge that I gained. Got to learn a lot of things which I did not know. I got answers to some questions which were confusing me for a long time. Even better than my expectation. I clarified a lot of Islamic concepts and aqaid. They were very rational and they were very to the point and straightforward, which is very easy. Join us because you matter. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا عبد الوارث بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. اور مجھے امید ہے کہ جو آڈینس ہے انہیں بھی ہماری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کا کیا نیم ہے؟ کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور ہم انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. And do let us know whether you can hear me and brother Abdul Waris. Do let us know in the comment section. Okay, تو عبد الوارث بھائی کل کرسمس ہے اور اگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ باہر نکلیں تو میلہ چراغاں ہیں، لوگ بہت خوش ہیں، پلازاز مارکیٹ ساری لائٹ سے بڑی ہوئی ہیں، اور ایون ٹو سم ایکسٹینٹ میں تو دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے تو کرسمس کے کیک بھی کاٹ دیے اپنے آرگنائزیشنس میں، جنرلی کسٹوڈین اسٹاف کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم کرسمس پہ بات کریں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، اور ایک میرے پاس آپ کو دکھانے کی ایک ویڈیو بھی ہے. میرا خیال ہے پہلے ویڈیو چلا دیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کا بیک گراؤنڈ آپ سے سنتے ہیں. تو ویورز دیکھیں بردر عبد الوارث بھائی کیسے تھے، اور آپ بھی یہ مسلم ماشاء اللہ ہو گئے. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله الله الله
Allahu 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 Allah Allahu 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 تیری چاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah Allahu 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 جی تو عبد الوارث بھائی آپ ذرا اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا لوگوں کو ویورز کو کہ آپ کون ہیں کب آپ نے اسلام ایکسیپٹ کیا ابھی آپ کی کیا ایج ہے ابھی میرا خیال ہے 41 ایئرس کے تو پلیز ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا بفور جو آپ نے وہ شارٹ ہسٹری چلائی میری اس میں تقریباً سارا کچھ آ ہی جاتا ہے اینی ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بالکل 21 ایئر کا میں ہو چکا ہوں الحمدللہ اور تقریباً 18-19 سال کی عمر میں نے یعنی کہ یہ سوچنا شروع کیا تھا کہ واٹ از پرپز آف مائی لائف اور یہ سوچتے سوچتے تقریباً کوئی 6-7 سال لگے اور پھر تقریباً کوئی 27-28 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک اچھا مسیحی بننا چاہتا تھا ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا ایک با مقصد زندگی گزارنا چاہتا تھا تو جب عیسائیت کا مطالعہ کیا عیسائیت کو جو ہے وہ پوری تفصیل سے پڑھا عیسائیت کو سمجھنے کی کوشش کی تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں تو اس میں زندگی گزارنے کے کوئی خاطر خواہ یا تسلی بخش سامان جب میسر نہ آیا تو اس کے بعد پھر میں اسلام نہیں قبول کیا بلکہ عیسائیت کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا اور پھر اسلام کا بھی مطالعہ کیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا جب مطالعہ کیا یہ کامل اکمل اور مکمل دین ہے یہ کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا ابہام یا کوئی کمی بیشی رہ نہیں جاتی کہ جس کے بعد آپ کسی اور چیز کو تلاش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج سے کوئی 13-14 سال پہلے پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا شرح صدر عطا کیا تو ہلکا بگوش اسلام ہو گیا الحمدللہ. اچھا عبد الوارث بھائی اب کافی لوگوں کے دماغ میں کوشچن ہوگا کہ آپ پہلے ایکس کرسچن تھے اب آپ مسلم ہو گئے تو اب آپ کا پورا ایجنڈا چینج ہو گیا ہے رائٹ تو ابھی جو آپ جو بھی بات کریں گے وہ شاید سچ نہ ہو بالکل اسی طرح جس طرح کوئی مسلم ہوتا ہے وہ پھر اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسلام کے بارے میں جو بھی جا کے ویسٹ میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں رائٹ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ آبجیکشن ریز کرے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم کرسمس کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک اس کا پازیٹیو اسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ خود کرسچن رہے ہیں کافی دیر آپ نے خود بھی کرسمس سیلیبریٹ کی ہے اور بچپن سے کرتے رہے ہیں تو
ذرا بتائیں کہ لوگوں کو جو ویورز ہیں ہمارے, بیکاز یو آر یو نو دی اتھارٹی آن دس سبجیکٹ, ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا انلائٹ کریں لوگوں کو کہ یو نو جو آپ کہیں گے اس میں واقعی سچائی ہے, کچھ آپ ایویڈنسز دیں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنی جا کے ریسرچ خود کریں؟ اچھا فرید, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ قرآن, دیکھیں ہم سچ یا جھوٹ صرف اس بنیاد پہ نہیں بولتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا تصور کریں گے. ہم جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا بینگ اے مسلم, اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, ایمان والو ہمیشہ سچی سیدھی اور ستھری بات کرو. تو یہ بینگ اے مسلم ہمارے اوپر لازم ہے, کیونکہ آج اگر میں جھوٹ بول کے کسی کو مطمئن کر دوں گا تو حشر والے دن بہرحال مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے, مجھے اس کی بھی فکر ہے. اور یہی اللہ کے ہاں پیش ہونے کی وجہ سے تو میں نے عیسائیت سے اسلام, تو یعنی کہ جو شخص عیسائیت سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لے تو وہ کیوں کر ایسے جھوٹ بولے گا, وہ بھی خواہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ دس از ناٹ ٹرو, یعنی کہ جو جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, تو بھائی اس کا جو آسان اور سیدھا سا حل ہے وہ پھر ان لوگوں کی کتب ہے, ان لوگوں کی جو تھیوریز ہیں جو جن کا یہ تہوار ہے, یا جو لوگ یہ اس کو مناتے ہیں, آپ 325 سال تک اس بات کو ثابت کر دیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے 325 سال بعد تک اس کو منایا جاتا تھا. اب اس بات کو پروو کر دیں, ہم تسلیم کر لیں گے جی ٹھیک ہے, جو ہے وہ ہماری بات. اب اگر آپ کے پوپ بینیڈکٹ, آپ کی کتب, آپ کے جو ہے وہ خود جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کو اگر لے کے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گھر سے گواہی مل رہی ہے, تو آپ اس کو تو مانیں. ٹھیک ہے, آئی ایم اے مسلم, آپ میری بات کا یقین نہ کریں, کرسچن کو میری بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے, کم سے کم ان کو اپنے لوگوں کا تو یقین. اور دوسرا یہ کہ بھئی اگر آپ اپنے جو ہے وہ ادھر سے شہادت لے لیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا. اچھا فرید, ایسا ہے کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ بار بار مجھے کال کر رہے ہیں لنک کے لیے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو لنک سینڈ کر دوں. اوکے, میں آپ انہیں لنک سینڈ کر دیں پلیز. اوکے, ہم ویٹ کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. Okay, so brother Abdul Waris Gill will be here inshallah in some time. If you have any questions related to this subject, or if you want to join us in the live stream, so you're most welcome. You can ask him question directly. There's one comment. This sister or brother, he's saying that, sorry, I'm not understanding the language. So it's for Urdu speaking people, right? My wife has also commented. She's saying very uplifting. Please let us know if Christmas amounts to Shirk Akbar, if Muslims participate in ignorance, thinking it is being kind to non-Muslims, right? We have comment of brother Ziaur Rahman, the voice is okay. And then we have another comment from a brother. Okay, that he's from Bangladesh, right? اچھا, تو عبد الوارث بھائی, I hope آپ نے لنک سینڈ کر دیے. تو لیٹس کنٹینیو. سب سے پہلے بفور وی ٹاک اباؤٹ مسلمز اور اسلام, آپ مجھے کائنڈلی بتا سکتے ہیں کہ ایز اے کرسچن جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو کرسمس کیا کانسیپٹ ہوتے ہیں فرام اے نیوٹرل پوائنٹ آف ویو؟ کرسچنس کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ کرسمس کیا ہے؟ اور پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ویدر اس کا ایویڈینس بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن جو نارمل کرسچنس پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کرسمس کیا ہے؟ فرید, ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ماضی میں کہ یہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے, جو ان کا برتھ ڈے ہے, وہ 25 دسمبر کو ہوا تھا. تو ایکچولی ہمیں جو بتایا جاتا ہے, ہم مسلمان بھی کتنے نادان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, بلکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نہیں ہوئی. ان کے نزدیک اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ آج
جو خدا کا بیٹا ہے وہ پیدا ہوا ہے. سب سے جو خطرناک بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کوٹ کیا ہے کہ ان کے منہوں سے ایسی بات نکلتی ہے کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمانیاں گر پڑیں یا زمین پھٹ پڑے, کہ یہ ایسی خطرناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کہتے ہیں. اور یہ بالکل سچ ہے, کیونکہ ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. کیوں؟ بیکاز جیسس سن آف گاڈ. اور وہی ان کا, اور اس کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ آج ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, جس نے ہمیں نجات دی, جس نے ہمیں دوزخ سے بچانا ہے, جس نے ہمیں بہشت میں داخل کرنا ہے, جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے. آج کے دن خدا سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. تو ایک جو بات کلیریفائی ہوئی کہ جب مسلمز کہتے ہیں کہ کرسمس اس لیے منا رہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن کرسچنس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے, لیکن جو چیز زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس دن خدا کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا پیدا ہوا, رائٹ. اور اس کو اگر آپ تاریخی حوالے سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اکارڈنگ ٹو بائبل مسیح علیہ السلام کی 25 دسمبر کو پیدائش کا ہونا بالکل ثابت نہیں. آپ اگر مائیکل ہارٹ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مائیکل ہارٹ کہتا ہے, یعنی کہ مسیح علیہ السلام کا جہاں پہ وہ تعارف لے کے آتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا یعنی کہ دن تو دور, ان کا ایئر بھی کنفرم نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے بھی 6 یا 4 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے. جیزس لائف آف جیزس ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو لائف آف جیزس کتاب آج 2020 ہے, آج 2020 ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام 2020 سال پہلے نہیں بلکہ 2026 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ ایئر بھی جس پرسنالٹی کا ایئر کنفرم نہ ہو, ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ اس کی ڈیٹ کو کنفرم کر لیں گے. اچھا, اس میں جو ہمارے ہاں جو کیلنڈر ہے, اے ڈی جو کیلنڈر ہے, یہ جو اے ڈی کا کیلنڈر ہے, غالباً اس کو میرے اب ذہن سے نام نکل رہا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ نام, لیکن اے ڈی کیلنڈر جو ہے وہ اصل مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ مسیح علیہ السلام کے 530 سال بعد ہوتا ہے اے ڈی کیلنڈر کا. آپ تصور کیجئے. تو مسیح علیہ السلام کی, اچھا وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے, جو ان کے ایکسپرٹس ہیں, ایکسگز نامی ایک شخص ہے جو کہ راہب بھی تھا, اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری چونکہ میری لگی تھی کہ مسیح علیہ السلام کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کو کنفرم کروں اور اس کو لکھوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ان سے کہ یہ جون جولائی اگست کے مہینے میں بنتا ہے, لیکن اصل پرابلم جو کرسچنز کی تھی وہ یہ تھی کہ 325 میں جو کانسٹنٹائن ہے یہ عیسائی ہوتا ہے. اچھا, جب یہ عیسائی ہوتا ہے تو اب اس کو چاہیے تھی قوت, اس کو پاور چاہیے تھی, اس کو مین فورس چاہیے تھی. اس وقت بہت زیادہ جو کرسچن تھے, اس نے کہا کہ میں اگر ان کا مذہب قبول کروں گا تو ان کو بھی سپورٹ ملے گی اور مجھے ان کے ذریعے سے سپورٹ ملے گی. اچھا, ان کے ہاں جو ایک جشن زحل منایا جاتا تھا, جو کانسٹنٹائن کا جو سابقہ مذہب تھا, اس میں جشن زحل منایا جاتا تھا, سیچرنلیا بھی اسے کہتے تھے. وہ ایگزیکٹلی 25 دسمبر کو جو ہے وہ ہوتا تھا. اور یہ عیسائیوں کی کتاب جو قاموس الکتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن سیچرنلیا ڈے تھا, یعنی کہ جشن زحل منایا جاتا تھا, اور یہ رومیوں کا بہت بڑا تہوار تھا. ایک وجہ اس کے پیچھے یہ بھی تھی کہ انہوں نے جب عیسائیوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اس میں رومیوں میں, تو رومی تو بہت سخت تھے اپنے روایات میں, انہوں نے عیسائیت کو تو اتنی خاطر خواہ کو توجہ نہیں دی, تو بجائے انہوں نے رومن کو کرسچنائز کرنے کی, انہوں نے کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا. یعنی کہ یہ سب سے بڑا تہوار تھا رومیوں کا, اور آج بھی ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, اور عیسائی جاتا تھا تو اسی کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کرسچنز خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس دن بدھا 25 دسمبر کو, کرشنا 25 دسمبر کو, اور چائنیز اور جاپنیز بہت سارے دیوتا ہیں جن کی 25 دسمبر کو جو ہے وہ, تو اس لیے انہوں نے اس کو خواہ خواہ جو ہے وہ 25 دسمبر کو. تو آج کے دن اگر ہم تہوار منانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق, یعنی کہ جو کانسیپٹ ہے کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک پوری لسٹ ہے دیوتاؤں کی کہ جو 25 دسمبر کو جن کا پیدا ہونا ثابت ہے.
अच्छा, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी थियोलॉजी की बुक में या क्रिश्चियन बाइबल में ये डेट नहीं मिलती 25 दिसंबर, तो एग्जैक्टली नहीं और मिलती। ये जो डेट आई है ये आई है, आप कह रहे हैं कि 6 इयर्स लेटर, आप कह रहे हैं 325 इयर्स लेटर आई है, ऐसे ही है? 6 ईयर लेटर भी है, और पहली बार जो इसका नाम का जो हमें सबूत मिलता है ना, वो 325 में इसके नाम का सबूत मिलता है। 325 साल पहले क्रिसमस या जन्मदिन या ईद मिलादुल मसीह का कोई नाम भी मौजूद नहीं था। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि क्रिश्चियनिटी में जिस तरह थैंक्स गिविंग डे है, फिर अर्थ डे है, या बाकी कुछ डेज हैं, या ईस्टर है आपका, तो इन सारों का वजूद बाइबल से आता है या ये भी क्रिसमस की तरह ही है कि खुद ही पैच ऑफ टाइम? इनका भी कोई तसव्वुर नहीं है। बस ईस्टर के बारे में इतना है कि जिस दिन मसीह अलैहिस्सलाम का ये इंसिडेंट होता है कि वो मुर्दों से जी उठते हैं और आसमान पर चले जाते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली ये सेम वही डे है, इसका बाइबल से भी कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा, तो क्रिश्चियनिटी भी वैसी है जिस तरह बाकी इंसिडेंट हैं जिनका कोई आपको बाइबल से रेफरेंस नहीं मिलता, राइट? बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आप फरीद उसको जाते हैं, इसको अगर थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए आप बाइबल की तरफ रुजू करते हैं कि चले हम बाइबल को देखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम के कोई एविडेंस मिलते हैं, यानी कि मौसम सरमा, हमारे इस्लाम में तो मौसम सरमा की जो वो है वो नशीबो फराज चलते रहते हैं कि कभी रमजान जो है वो गर्मियों में आ जाता है, कभी, क्योंकि उसमें एक चांद के हिसाब से साल में मुख्तलिफ डेज का अदल बदल होता है। अच्छा, ईसाइयत में चूंकि वो उनका एडी जो कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर है, उसके मुताबिक इसका कोई तसव्वुर नहीं है, तो जो पहले सर्दी थी अब भी सर्दी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि जब बाइबल से हमें इसके शवाहिद मिलते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम को जो बशारत दी गई कि देख तू हामला होगी, तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम मसीह रखना, तो ये बशारत उनको मिलती है छठे महीने में, और छठा महीना जो बनता है वो उस वक्त एडी तो था ही नहीं, यानी कि ईसवी कैलेंडर तो था ही नहीं, तो वो कैलेंडर था यहूदियों का, और वो यहूदियों का कैलेंडर था, वो उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो वो सख्त गर्मी का महीना, वो सख्त गर्मी का महीना बनता है, यानी कि जो गालिबन जून जुलाई अगस्त बनता है, तो जून जुलाई गालिबन यानी कि इसके मिड में बनता है। तो उससे भी पता चलता है कि ये तो अगर बाइबल को भी अगर हम वो छठा महीना अगर यहूदियों का लेते हैं तो वो अय्यार का, अलूल का और अय्यार का, यानी कि 9 महीने देखते हैं तो वो बनता है, तो उससे भी पता चलता है कि वो गर्मी का महीना है। एक एविडेंस हमें बाइबल से ये मिलता है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको चरनी में रखा हुआ था, तो लिखा है कि उस वक्त रात के वक्त गडरिये अपनी भेड़ों को लेके खुले मैदानों में आराम कर रहे थे। आप इस बात को समझिए। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम जरा इसको इमेजिनाइज करते हैं कि सख्त सर्दी का महीना है और उसमें यानी कि 25 दिसंबर है, सर्दी का पीक है, और सर्दी के पीक में जो अपना जो चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ों को लेके खुले मैदान में, इट्स पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। इस पे खुद मसीही, हाँ, इस पे खुद मसीही स्कॉलर्स ने, ये मैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कैथोलिक में ये बहस हुई थी, उसका एक आर्टिकल है, उसमें ये बहस हुई है। जी, हाउ इज दिस पॉसिबल? आप कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, और यहाँ बाइबल कह रही है कि चरवाहे अपनी भेड़ों को लेके खुले मैदानों में उस वक्त जो है वो आराम कर रहे थे। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इस बात को भी जरा हमें थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस आइडिया के ऑपोजिट हैं और वो क्रिसमस नहीं मनाते? जी एग्जैक्टली, ना सिर्फ ऐसे ग्रुप हैं, बल्कि आज से कुछ 100 साल पहले अगर आप चले जाएं तो इस दिन क्रिसमस मनाने वालों को सख्त बिदअती कहा जाता था, उनके ऊपर फतवे जारी किए जाते थे, और उनके लिए उन्होंने सजा और जुर्माना लिखा। मेरी एक किताब है क्रिसमस की हकीकत तारीख के आईने में, उसमें हमने बकायदा तौर पे गालिबन, हाँ जी, बकायदा तौर पे उस फतवा जो ईसाइयों की तरफ से जारी होता था उसका तज़किरा भी किया है, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी है, वो भी हमने उसमें दिया हुआ है कि ईसाई खुद इसको मना करते थे कि भाई ये बिदअत है, मसीह अलैहिस्सलाम का इस दिन जो है वो पैदाइश का दिन मनाना ये सख्त बिदअत है और कुफर है, क्योंकि वो जानते थे कि इस दिन जो है वो दीगर बुतों के पैदा होने के शवाहिद मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। तो फिर ये इतना कॉमन कैसे हो गया आइडिया जो क्रिसमस का?
यानी कि अब तो पूरा यूरोप क्रिसमस मनाता है, उधर छुट्टियां होती हैं, और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, गल्फ में पेनिट्रेट किया हुआ है इस पूरे आइडिया को, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव की नीयत से देखते हैं कि बहुत मज़ा आएगा, क्रिसमस ट्री आएगी, सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट्स मिलेंगे. तो ये सेंटा क्लॉज की और बाकी चीज़ों की क्या रियलिटी है ट्री की? सेंटा क्लॉज भी ये जो है वो इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, और मजे की बात ये है कि एक जो इनके बिशप थे, वो बिशप जो थे वो ब्लैकिश थे. अच्छा, वो जो ब्लैकिश थे वो तो सिर्फ इस नियत से ये किया करते, हमें बचपन से ये बातें जो है ना वो सिखाई जाती थी कि जो है वो सेंटा क्लॉज आएगा और वो तुम्हारे सराहने के नीचे गिफ्ट रख देगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा. यकीन करें कि हम, यानी कि हमने जो को बहुत वेल ऑफ नहीं थे, एक एवरेज घराने से हमारा ताल्लुक था, और कसम ले ले फरीद मुझसे कि कभी कोई हमारे जो है वो पिलो के नीचे कोई एक कैंडी भी रख के गया हो. ये सिरे से झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. एक बिशप के बारे में हमें ये सबूत मिलता है कि वो नेक आदमी था, और वो इस वजह से अपना रूप बदल के जो है वो गुरबा के जो है वो इलाकों में, मोहल्लों में जाके वो गिफ्ट तकसीम किया करता था, इसलिए कि वो जाहिर ना हो, वो अपनी नेकी को जाहिर नहीं करना चाहता था. और आज देखेंगे ये अमीर, आज ब्लैकिश, वो बल्कि एक स्कूल का ब्रिटिश स्कूल था, उसमें एक ब्लैकिश बच्चे ने इस बात का इजहार किया कि मैं सेंटा क्लॉज बनना चाहता हूँ, और उसने कहा कि ये एजाज ब्लैकिश के नहीं है, इसके लिए हमारे गोरे बच्चे जो है ना वो सेंटा क्लॉज बनेंगे. तो ये सिरे से बच्चों को झूठ सिखाया जाता है, हमें ऐसे ख्वामखा ऐसी ख्वाहिशात और ऐसे जो है वो तोहमात में मुब्तला किया जाता था कि जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि यार कभी कैंडी भी नहीं हमारे तकिए के नीचे आई. तो ये इसका भी इसके साथ कोई जो है वो, आपको नहीं लगता कि ये हॉलीवुड ने काफी ज्यादा इसको ग्लैमराइज कर दिया, होम अलोन में, बाकी मूवीज में बिल्कुल, इस तरह का सिनेरियो है, तो हर बंदे का दिल करता है कि सेंटा क्लॉज उसके पास आए, क्रिसमस ट्री हो. असल में आप इसको कमर्शलाइज किया गया, इसको कमर्शलाइज किया गया है, और इसके साथ फिर जो चीजें जुड़ी हैं अगर आप उसको देखें तो ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस है. यानी कि ये चंद दिनों में $1 ट्रिलियन का, मैंने वो उस किताब में उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि इस दिन शराब कितनी बिकती है, इस दिन जो है वो जो इस बदकारी के अड्डे हैं वो इस दिन कितने पीक पे चले जाते हैं, इस दिन जुए खानों में जुआ कितना खेला जाता है, इस दिन लाइट्स कितनी जलती हैं, इस दिन जो है वो दीगर जो इसके साथ जो ट्रीज है उसकी यानी कि सेल की कितनी, यानी कि वो पीक पे चले जाते हैं. तो दिस इज अ बिजनेस यार, इसको आप बिजनेस माइंड से देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो ऐसा बिजनेस है जो 10 दिनों में आप जो है वो इससे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग, और इसको कंपनीज लॉन्च करती हैं, इसको बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, इसको बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं. तो ये आज का बिजनेस बन चुका हुआ है, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी एक ट्रेड बन चुका हुआ है, और लोग इससे पैसा कमाते हैं. यानी कि पूरे साल में शायद इतनी शराब नहीं बिकती जितनी इन दिनों में शराब बिकती है. यानी कि यूरोप इसको जो है वो अब कैश कर रहा है. अब्दुल वारिस भाई, अब ये तो हमने क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंगली देखा ना, अगर हम अपना पैराडाइम शिफ्ट करते हैं और हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो इस्लाम में कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ का काफ़ी डिटेल जिक्र आया है कि मरियम अलैहिस्सलाम को बताया गया, और उसमें आता है कि जो डेट का ट्री था उनके साथ आप सपोर्ट लें, और डेट का ट्री गिरी. तो इस तरह तो इस्लाम भी थोड़ा सा रिकंसाइल करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ है वो हुई है समर में, क्योंकि हमें पता है कि जो खजूर है वो तभी पकती है जब गर्मी का मौसम होता है. और जब आप क्रिश्चियन थे और अब आप अपने इस्लाम कबूल किए, तो आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियंस के दिमाग में क्या इमेज है कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या असल में ये बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस पैदा की जाती हैं. जब हम क्रिश्चियंस थे तो हमें तो ये बताया जाता था कि ये मसीह के भी मुनकर हैं, और जो जिस ईसा को मुसलमान मानते हैं वो कुरान का ईसा है, और जिस मसीह को हम मानते हैं वो खुदा का बेटा है, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है. तो हमें तो ये बताया जाता था. दूसरी जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है वो ये है कि जो डेट्स मैंने आपको बताई थी ना, जुलाई और अगस्त की, तो एग्जैक्टली जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो वहां से भी हमें ये पता चलता है कि मरियम अलैहिस्सलाम जब हमल से हुई और वो एक दरख्त के पास चली गई, वहां पे चश्मा भी था,
تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اور وہ چشمے کے پاس چلے گئیں اور ان کو جو ہے وہ پانی یعنی کہ ظاہر ہے اس وقت پانی ایک نعمت ہوگا، وگرنہ سردی میں آپ پانی کا ذرا تصور کر کے دیکھیں تو وضو کا تصور کر کے دیکھیں تو انسان ایک بار جو ہے وہ تھر تھر آ جاتا ہے کہ یار بڑی ٹھنڈ ہوگی. تو اس وقت ان کو پانی کا کہا جا رہا ہے، ان کو کھجور کے تنے کو ہلانے. بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ جی یہ ایک معجزہ ہے. تو بھی معجزہ اگر ہو سکتا جہاں پہ بے شمار ٹھیک ہے معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اوور آل دیکھیں اس وقت کا جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے تو اس سے بالکل نہیں لگتا کہ پانی ہے اور پھر کھجوریں اور پھر کہا گیا کہ تنے کو ہلائیے. یعنی کہ اگر معجزہ ہوتا تو جس طرح مریم علیہ السلام کے سرہانے پھل آ جایا کرتے تو یہ بھی نیچے آ جاتے. تو یہاں باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیے اور وہ آگ کے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ گرائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب میں جون جولائی اگست کے مہینے میں جو ہے وہ کھجوریں پکتی ہیں تو یہ سپورٹ کرتا ہے. تو دوسری بات یعنی کہ وہ جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ اس کو ہمارے بارے میں تو ہمیں تو بچپن سے یعنی کہ یہ فیڈ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بیماری ہے. آج جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے دین اسلام. تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اس کی وجہ ہے. فرید اس میں بڑی ہمیں سب ویورز کو اس بات پہ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا شاید پیغام پہنچانے کا جو انداز ہے یہ درست نہیں ہے. ہم کبھی ان تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں سکے کہ ہم مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، ہم مسیح علیہ السلام کو کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی تکریم دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام کا عیسائیوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جس مریم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی اور یہودی جو ہے وہ تہمت لگا رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کیا برائی کی، یہ کیا آپ نے بدکاری کی، اس سے اچھا تھا کہ تو اگر اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو واحد اسلام مذہب ہے جو مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن دیتا ہے. یعنی کہ اسلام نے تو اتنا تو آنر دیا ان کی پاک دامنی کی شہادت دیتا ہے. صرف اسلام اس کے حوالے سے ایک واحد مذہب ہے. تو اس پہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ایک سورت بھی اتار دی ان کے نام سے، سورہ مریم. بالکل تو بائبل میں بھی سورت مریم کے نام سے نہیں ہے کوئی کتاب. مریم یوحنا ہے، متی ہے، لوکا ہے اور اس طرح کی کتابیں ہیں، لیکن کوئی ایک کتاب بھی مسیح علیہ السلام کے نام سے نہیں، مریم علیہ السلام کے نام سے. اچھا، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے تو دو چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کو آپ کا کیا، پہلے تو مجھے بتائیں کسی کو میری کرسمس کہنا یا کرسمس کے اوپر گفٹس ایکسچینج کرنا، اس کو آپ کیسے ویو کرتے ہیں؟ اسلام میں یہ الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تھوڑا سا ٹالرنٹ ریلیجن ہونا چاہیے. اب آپ بھی دبئی میں ماشاءاللہ رہ کر آئے ہیں، تو ہم نے جب ملٹا نیشنل کنٹریز میں ملٹا ایتھنک سٹی بیک گراؤنڈ میں رہنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ہم کیوں نہ ان کے جو فیسٹیول ہے اس میں سیلیبریشن کریں، جس طرح وہ عید والے دن ہمیں بھی عید مبارک کہہ دیتے ہیں ہمارے کولیگس. تو کیا اس میں پرابلم ہی کیا ہے؟ اور تو لوگ کافی زیادہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، میری کرسمس کہنے کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ شاید اگر وہ میری کرسمس نہیں کہیں گے تو کسی کا دل دکھائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں تو کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. تو آپ اتنی بھی ان سے لبرٹی چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیلیبریشن بھی نہ کریں، ہم بھی نہ کریں. اچھا، اس میں ہمیں بالکل سافٹ امیج اپنا رکھنا چاہیے، سافٹ کارنر لینا چاہیے، لیکن قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سافٹ کارنر اسلام پیش کرتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا سافٹ کارنر اسلام پیش کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہنا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کرسمس خوشی. فرید، میرے اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ مجھے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا، تو میں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ آپ میرے والد صاحب کی وفات پہ مجھے افسوس کر رہے ہیں. میری بیٹی کا نکاح ہوتا ہے یا میرے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے اور آپ مجھے صرف اتنا کہتے ہیں کہ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ برکت دے، تو اس کا بیسلی مطلب یہی ہے کہ آپ میرے بیٹے کی شادی پہ، تو بھائی ان کے نزدیک آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کے نزدیک مسیح اللہ جیسس سن آف گاڈ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا تو
صرف وہ استعارے کے طور پہ اس کو, تو استعارے کے طور پہ نہیں, گو اینڈ ریڈ دا کنگ جیم ورژن, وہاں پہ لکھا ہے جیسس بیگوٹن سن آف گاڈ, یو نو واٹس مین آف دا بیگوٹن. میڈیکل ڈکشنری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بیگوٹن کا مطلب یہ ہے کہ بھائیجان جو میل اور فیمیل کے ملاپ سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بیگوٹن پروسیس ہے. تو وہاں پہ جو کنگ جیم ورژن لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے جیسس بیگوٹن سن آف گاڈ. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو بہام رہ جاتا ہے تو جب ہم ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں تو اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ کرسمس مبارک ہو, یعنی کرسمس میں ہم بھی آپ کی خوشی میں. لیکن ان کے نزدیک کرسمس جو ڈے ہے وہ یہ ہے کہ آج خدا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے, جس کا نام مسیح علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کہ وہ بھی فرید بھائی ایک منٹ, تیسری بات جو ہے بنیادی, میں نے 3 باتیں کہیں. ایک بات تو یہ کہ ہمیں اتنا ہی اپنے آپ کو ماڈریٹ کرنا چاہیے یا اتنا ہی سافٹ کارنر کہ جتنا قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے وگرنہ پھر اللہ کا عذاب ہی نازل ہوگا. دوسری بات میں نے یہ گزارش کی کہ یہ جو چیزیں میں نے ان کا مطلب بتایا ہے, ان کا مطلب بالکل یہی بنتا ہے کہ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کا کہ بھئی خوشی کا موقع ہے. لیکن ان کے ہاں جو مطلب اور اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے آج بیٹا پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم بھی اسی میں پھر پورے, یعنی کہ وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ خدا نے بیٹا بگیٹ کیا, ان کی یہ ریزن آف ہیپینس. تیسری بات, جی ایگزیکٹلی, تیسری بات یہ ہے کہ بالکل کرسچنز ہمارا جو ہے وہ رمضان افطار پارٹی, رمضان میں افطار پارٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہیپی کرسمس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, سوری ہمیں عید مبارک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن فرید کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کرسچن نے بقرہ عید پہ قربانی دی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کرسچن نے ہماری تالیف قلب کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے ہماری تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب یا عشاء کی نماز ہمارے ساتھ ادا کی ہو؟ تو یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے, دکھانے کے اور ہے اور کھانے کے اور ہے. تو یہ بالکل ان جانسوں میں نہیں ہمیں آنا چاہیے کہ جی وہ بھی ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں بھی, بھئی وہ کفر اگر وہ کسی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں تو سافٹ کارنر اختیار کرنے کے چکر میں ہم بھی کفر کا ارتکاب کر لیں گے. ہمیں تو اپنی پوری ایک تہذیب دی گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ کورٹ آف لا دیا ہے, ایک مکمل کامل اکمل دین دیا ہے. اس میں جہاں ہم آج کے دور میں بیٹھ کے اگر یہ سوچے کہ ہمیں سافٹ امیج بنانا چاہیے, ہمیں سافٹ کارنر رکھنا چاہیے, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, تو ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے جب انہوں نے شام کے عیسائیوں کو منع کیا تھا کہ کوئی شخص, یعنی کہ اگر یہ دارالسلام ہے, یہ اسلامی ریاست ہے, کہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے اپنے جو ہے وہ اس طرح کے تہوار منائے. اور مسلمانوں کو منع کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور کوٹ کا ہے کہ جو بھی کرسچن سیلیبریشنز ہیں آپ تب چرچز میں نہ جائیں. بالکل, کیونکہ اس دن ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں اپنی روایات کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی تہذیب کو دیکھنا ہے, اپنے تمدن کو دیکھنا ہے, اپنی روایات کو دیکھنا ہے, اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ ہم دنیا جدھر چل رہی ہے, مسلمان تو ہمیشہ زمانے کے مخالف ہی رہا ہے, کیونکہ کبھی کوئی اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا. یعنی کہ آج پورے ویسٹ میں دیکھیں, لیکن ان کو پورے کپڑے اتارنے کی اجازت ہے لیکن مسلمان کو چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. واٹ از دس یار؟ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کتنا ٹالرنس ہے. یہ دس از دا ٹالرنس یار. جو لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹانگیں ماری جا رہی ہیں, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے جو ہے وہ میس کو جو ہے وہ پورا دھکیل دیا جاتا ہے. واٹ از دس یار؟ ہم کون سے ٹالرنس کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں کہ جو آج ویسٹ میں جو ان کا کلچر ہے, اور ہم لوگ یہ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اگر ایک شام ہے تو اس میں منانے میں حرج کیا ہے؟ اور بھائی ہم ان لوگوں سے تہذیب سیکھیں گے کہ جو اپنی تہذیب کے بارے میں نہیں جانتے, یا اپنی مثال کے طور پہ اپنے کتوں کو تو وہ ساتھ سلاتے ہیں لیکن والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں. دس از دا کلچر. یہ تہذیب ہم نے ان سے سیکھنی ہے یار.
ہمیں تو جو قرآن سکھاتا ہے, جو حدیث سکھاتی ہے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا جان تن من قربان کرنے کا درس دیتا ہے. تو اس سے بڑی بہترین اور درس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو عبد الوارث بھائی, اس سے جو کنکلوژن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے جو عقائد ہیں اس کو وہ جو لمیٹیشن ہے اسے باہر ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا جو فیتھ ہے, ہمارا جو ایمان ہے, اس کو افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ اب جیسا میں ایک شاپ پہ گیا تو وہ کرسمس ٹری بیچ رہا تھا, تو میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کرسچنز ہیں. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے کلائنٹس ہندو آنا شروع ہو جائیں تو بت بیچنا شروع کر دیں. تو کہیں نہ کہیں آپ نے لمٹ اپنی پلیس کرنی ہوتی ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے کہا کہ ہم آپ کی جو الہ ہے ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ تھوڑی سی نا ہمارے آئیڈلس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ وغیرہ فلیکسیبلٹی کرتے ہیں. تو اس طرح تو پھر گیز بھی ہیں اور لیسبینز بھی ہیں, وہ والی موومنٹس بھی ہیں. اگر ہم نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ ٹالریٹ کرنا ہے تو there has to be some limit. اور سیکنڈلی آپ کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اسلام از اے پیسفل ریلیجن, ہم ٹالریٹ کرتے ہیں, لیکن جو ریئلٹیز آف ورلڈ ہے اس سے بھی اپنی جو آئی ہے وہ بلائنڈ نہیں کرنی چاہیے. اور ریئلٹی آف ورلڈ یہ ہے کہ جس طرح فرانس میں انہوں نے کہا کیریکیچرز کے بارے میں کوئی سٹانس نہیں لیا, اور باقی ویسٹ میں ویل کے اوپر پابندی ہے اور باقی پابندی ہے. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل ریلیجن ہو, لیکن ریئلٹیز آف جو لائف ہے انہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, انہیں بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ہاں فرید, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے صرف عیسائیت کو ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا. اسلام تو بالکل میں نے اینڈ پہ آ کے جو ہے نا وہ اس کا مطالعہ کیا. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مذاہب کا آپ مطالعہ کر لیں, جتنا ٹالرنس اسلام یعنی کہ جتنے ٹالرنس کا درس اسلام دیتا ہے نا, آپ کو پوری دنیا میں اتنے ٹالرنس کا کوئی جو ہے وہ مذہب نہیں ملے گا. الحمدللہ میں اس میں پیدا نہیں ہوا, حادثاتی طور پہ میں نے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے اس پورے جو ہے وہ پڑھ کے غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ کے اس کے بعد, کیونکہ الحمدللہ اس کائنات میں اس مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. اور ہمارے مسلمان اس طرح کی حرکات و سکنات یا اس طرح کی دعوتوں اپنا جو ہے وہ دعوتوں میں اس لیے شرکت کر لیتے ہیں کہ وہ بیچارے اصل میں جانتے نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وگرنہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کسی مسلمان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مخالف ہے تو وہ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کرے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں, ہم نے اپنے کبھی یوتھ کو, اپنے ینگسٹر کو, ان کو کبھی یہ پیغام دیے ہی نہیں کہ دس از ٹوٹلی رانگ. یعنی کہ عیسائیت مسلمانوں میں نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی اس کو جو ہے وہ بدعت گردانا چاہتا ہے. آج بھی کئی ایسے فرقے ہیں کہ جو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, اس کو منانا بالکل جائز نہیں ہے, یہ سراسر وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے. اچھا عبد الوارث بھائی, آپ نے کیونکہ کرسچن بھی رہے ہوئے, اب آپ مسلم بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری امت ہے اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ان میں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ اس آئیڈینٹی کرائسس میں یا ریلیجن کرائسس میں آئے ہوئے ہیں اس ٹائم؟ اصل میں اس بات کو پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ یورپ میں اگر آج بھی دیکھیں نا تو ان میں بھی ہیرو ورشپ پائی جاتی ہے. یعنی کہ ان کا جو بھی اس وقت کا موجودہ ہیرو ہے, اس جیسے ہیئر سٹائل, اس جیسے کپڑے. یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی, ہمارے رسول از ناٹ ہیرو, وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری آخری امید ہے یار. اور ہم نے ان کی سیرت سے ہی جو ہے بغاوت کر لی. یعنی کہ آج ہم سب کچھ جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھایا کرتے تھے, کس طرح پیا کرتے تھے, کس طرح اٹھا کرتے تھے, کس طرح بیٹھا کرتے تھے, آپ کے بات کرنے کا انداز کیا تھا, آپ کا گفتار کا انداز کیا تھا, آپ صراحت کس طرح کیا کرتے تھے, آپ بیٹھا کے ساتھ کس طرح, آپ کا لباس کیسے ہوتا تھا, آپ تبسم کس طرح فرماتے تھے. ہم سب کچھ جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں نہیں جانتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ says about محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the قرآن کہ ہم نے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ بنا کر بھیجا ہے. ہم نے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے, اور ہم نے انہی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. دوسری جو بلکہ اس سے بھی پہلے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, بلکہ قوموں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ قوموں کو اسی کتاب کے ذریعے سے عروج ملے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے زوال ملے گا.
اور اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی, اور جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا اپنے سروں کا تاج اور سینے کی ڈھال بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایسا انجام کیا کہ آج وہ آسمان پہ چمکتے ستاروں کی مانند ہے. تو دو چیزوں کی کمی ہم میں جو بیک وقت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ناآشنائی. یہ دو ایسی بیماری ہیں کہ جو ہمیں گن کی طرح کھا گئی ہیں, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے اصل سے دور ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اپنے مدار سے اگر نکلو گے تو پھر ایسی جگہ پہ کھو جاؤ گے کہ پھر تمہیں کوئی بھی دریافت نہیں کر پائے گا. پھر تاریخ بھی ہمیں ایسے پنوں میں لکھے گی کہ وہ لکھے گی کہ یہاں کوئی قوم ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے بارے میں کوئی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں ہوگی. تو میری یوتھ سے میری گزارش بھی ہے, التجا بھی ہے, التماس بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے کہ بھائی یہ دو چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لو کہ ایک قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو سمجھو, اس کے مطابق زندگی بسر کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرنا تو ہے, اور اگر کوئی شخص جینا جتنی دیر زندگی ہے جینا ہے اور اس کے بعد مرنا ہے, اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار لی اور مر گئے تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں زمانے یاد رکھیں گے, پھر ہمیں تاریخ جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھے گی انشاءاللہ. تو جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ آج ہمارا یہ جو ہمارے اسٹیٹ ہے یہ اسی لیے کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور اس کو فالو نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں, نالج ہی نہیں ہے. اس سے دوری کا سبب یہ ہے کہ آج پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں. باقی میرا خیال ہے کہ محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر مسلمان کو ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم کوشچنز لیں, اور اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز اس کو پوسٹ کریں. آپ یہ لائیو اسٹریم جوائن بھی کر سکتے ہیں اس لنک کے اوپر, آپ ڈائریکٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں عبدالوارث بھائی سے, مجھ سے کوشچنز آپ پوسٹ کریں. عبدالوارث بھائی, آپ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے کرسچنس کو صحیح کنوے نہیں کیا. اب ایک میرا بیسک کوشچن یہ کہ کرسچنس کو کنوے کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے, کیونکہ ہم تو مسلم پاپولیشن میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرسچن کون ہے. کچھ کرسچنس کا پتہ ہوتا ہے جو اسکول میں ہوتے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہاؤ ٹو ہے نا کہ پروپوگیشن کیسے کریں اور کیا کریں, اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اس لیے وہ کام ہی نہیں کر پا رہے. اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا شیئر کریں اپنا ویژن یا کچھ گائیڈ کریں کسی کو. فرید, اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایک اچھا دائی بننا ہے یا اپنا پیغام, اسلام کا پیغام آگے کنوے کرنا ہے, آگے آپ کو اگر اپنا پیغام پہنچانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹرو مسلم بننا پڑے گا, آپ کو ایک مومنانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ ایک حیات میں ایک ایسا آئینہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثل آئینہ اس دنیا میں بھیجا ہے, تو اس آئینے کو خود جب اپنے آپ کو وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں کرے گا, پوری طرح سے کلیئر نہیں کرے گا, اور دوسرے کو اس میں اپنا امیج تب تک نظر نہیں آئے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے تو آئینہ بنایا ہی ہے, لیکن دوسروں کے لیے بھی ہمیں آئینہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے مجھے نیٹ اینڈ کلین ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک اچھا دائی بننا چاہتا ہوں, ایک سچا پکا دائی بننا چاہتا ہوں, تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں, آج تو ہماری سوسائٹی میں غیر مسلم کے ساتھ بات کرنے کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھا جاتا, ان کے ساتھ کھانے پینے کو, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو صحیح نہیں سمجھا جاتا, اور ہم ڈر اس لیے رہے ہوتے ہیں, ہم خوف زدہ اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں جو ہے وہ پیچھے سے کوئی اس طرح کی تعلیمات یا اس طرح کی ہماری کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ اگر کسی غیر مسلم سے ملنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یا اس کے ہم ڈائریکٹ کہاں پہ جاتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ جیسس سن آف گاڈ, دیر از 3 گاڈ, اور کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, کانسیپٹ آف دا کروسیفیکیشن. اب اس کے جواب کیا ہے؟ اور بھائی اس کے جواب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے سار ان کے ساتھ مکالمہ یا مناظرہ نہیں کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بات چیت کی, اپنی صداقت, اپنی امانت, اپنی دیانت وہ ان کے سامنے پیش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تنگی, تکلیف, پریشانی, مجبوریوں میں آپ جو ہے وہ
اس میں شرکت کرتے تھے, آپ ان کے دکھ تکلیف کو بانٹتے تھے, آپ ان کو خیر خواہی کی طرف لے کے آئے. اس کے بعد جا کے جو ان کے کچھ سوالات تھے یا ان کے جو اعتراضات تھے یا ان کے عقیدے کے اوپر ایک جو ہے وہ پیشہ لگایا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, عیسائیت کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے, اخلاقیات کا درس نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے چونکہ وہ میرا دوست ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں 3 خدا ہیں تو مجھے اس کا جواب دے. تو یقین جانیے کہ آپ اس کو جواب تو دے دیں گے لیکن آپ اس کو تبلیغ نہیں کر پا رہے, آپ اس کو تبلیغ نہیں کر پا رہے. تو اس کا جو تبلیغ کا تو جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک اچھے مسلمان ہو, آپ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں, اس کے مطابق آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہو, آپ میل ملاپ والے ہوں, آپ اس کے خیر خواہ ہوں, آپ اس کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ ہو. اور اس کے بعد اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے اسلام کے بارے میں یہ جاننا ہے یا عیسائیت کے بارے میں میرا یہ, تو اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے, پھر انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگی. پچھلے 4 سال سے فرید ایک ہمارے گلی میں خاکروب ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں, اور ان سے گزرتے ہوئے صرف 2 ہی چیزیں ہوتی یا کبھی کبھار تیسری چیز ہوتی ہے, مشتاق بھائی کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے, یا جیسے بھی وہ اپنے خدا انداز میں خدا کا شکر ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کو پانی یا چائے پلاؤں, تو کبھی کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ جی پانی پلائیے, اور پھر ہم اس کو اپنے گھر کے گلاس میں پانی پلاتے ہیں تاکہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. تیسرا, میں کبھی کبھی اس کو اپنی جیب سے کوئی پیسے دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. 4 سال ہو گئے اس بات کو. اور پچھلے دنوں اس نے مجھے کوئی سوال پوچھا کہ والد بھائی یہ مسلمانوں میں تو یہ تصورات پائے جاتے ہیں لیکن آپ ہم سے یہ جو ملتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں میں تصورات پائے جاتے ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہے, کہ اس سے ہاتھ نہیں ملانا, وہ نجس ہے, وہ پلید ہے, اس کو اپنے برتن میں کھانا نہیں کھلانا, پانی نہیں پلانا. تو میں نے کہا بھائی اسلام میں ایسا کوئی, تو دیکھیں سب سے پہلے اس کو ہم نے قریب کرنا ہے, یعنی کہ میک دا برج بٹوین 2 ہارٹ, اس کے اور اپنے دلوں کے درمیان ایک ہمیں برج پیدا کرنا ہے. اس کے بعد پھر اس کی باتیں آپ کی طرف اور آپ کی باتیں اس کی طرف کنوے ہو سکیں. تو سب سے پہلے جو بیسک غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہم ڈیبیٹس دیکھ کے ڈیبیٹر بن جاتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ڈیبیٹنگ گن ہوتی ہے جس سے ہر بندے کو شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب. لیکن جو ایک نارمل کنورسیشن ہے کسی بھی نان مسلم کے ساتھ, اس کو مینٹین نہیں رکھتے. یہ اس کو کھانے پہ بلائیں فرید, اس کو گھر پہ کھانے پہ بلائیں, اس کو کوئی ہدیہ دیں, اس کو کوئی گفٹ دیں, یعنی کہ اس کے اندر ایک فیئر ہے, اس کے اندر جو فیئر پایا جاتا ہے وہ کم سے کم وہ فیئر تو سب سے پہلے دور کریں کہ بھئی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم آپ کے جو ہے وہ کو برا چاہنے والے نہیں, آپ کے بارے میں وی آر وری اباؤٹ یو. اس کو آپ پہلے پوری طرح سے انشور تو کریں کہ یار میں آپ کے بارے میں وری ہوں. تو اس کے بعد جب آپ انشاءاللہ بات کریں گے تو وہ خود آپ سے پوچھے گا کہ فرید بھائی مجھے بتائیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از کانسیپٹ ان اسلام اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ قرآن. وہ خود آپ سے پوچھے گا, لیکن ابھی تو وہ ہم سے خوف زدہ ہیں, ابھی تو وہ ہم سے ڈر رہے ہیں بیچارے. بالکل ٹھیک. اچھا عبد الوارث بھائی, ایک کمنٹ آیا ہے اسامہ بھائی کا. اسامہ کامران, السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ اوکے, کہہ رہے ہیں, is it this Christmas thing now being criticized by some biblical scholars? Isn't it a disputed issue within Christmas Christians? تو اس کا ہم نے کافی ڈیٹیل سے جواب دے دیے کہ ہاں یہ خود biblical scholars اس کو criticize کر رہے ہیں اور یہ ایک disputed issue ہی ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں فرید, اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو پوپ بینیڈکٹ ہے, جو ایکس جو پوپ تھے, کیتھولک کے ان ویٹیکن سٹی, تو انہوں نے اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تاریخ پیدائش ہے, نہ یہ سن ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہے. یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, اور لوگ اس کو, یعنی کہ یہ پوپ بینیڈکٹ ہے, وہ بینیڈکٹ کے کامنٹس آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان کی کتاب ہے جیزس آف نازرت, یعنی کہ یسوع ناصری, جیزس آف نازرت, یہ ان کی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ بلنڈر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنم دن منانا ہے یہ بالکل بدعت ہے. جب اب پوپ بینیڈکٹ کے بعد آپ کس کو آپ پھر, اس کے بعد تو پھر جو یہ ہے پوپ فرانسس کو, اس کو ہی پھر دیکھ لیں, وہی ہے. اوکے, اور ویورز پلیز جوائن عبد الوارث بھائی یہاں پر ہیں, ٹیک دس اپرچونیٹی. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو کرسچینٹی سے ریلیٹڈ کرسمس کے اوپر, ڈو آسک ہم. عبد الوارث بھائی ایک اور کوشچن آیا کہ ان سری لنکا دے آر criminating Muslims either COVID or not.
What is your opinion on this? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. मुझे भी नहीं I आया. think अगर मैं आपसे आपको कहना आया चाहता हूँ तो मुझे तर्जुमे सुना दें. ओके, ये मेरा ख्याल है कोई टाइपिंग एरर है या कोई और प्रॉब्लम है. चलें, अब मुझे पता है क्योंकि आपकी भी मसरूफियत है, तो अब मुझे कोई लास्ट एडवाइस करना चाहें बाकी हमारे लोगों के लिए जो मेरा ख्याल है आपके बेटे भी आपके पास ही थे, मुझे नजर आया. ओके, माशाल्लाह. ओके, तो कोई लास्ट एडवाइस आप प्लीज करना चाहें लोगों को. जी, लास्ट एडवाइस मेरी यही है कि एक तो मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिए और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो मेरे बहन भाई रिश्तेदार हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको भी अपने दीन के लिए कबूल फरमा दे. तीसरी बात ये है कि फरीद, हम अल्लाह के शेरों में से शेर हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं, और जिनके पास अपनी पूरी तहजीब, पूरा तमद्दुन, एक यानी कि ये जिनकी अपना पूरा एक जिनके पास एक पूरी पावर हो, जिनके पास अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई इतनी बड़ी नेमत हो कि जिसको अल्लाह खुद नेमत गर्दान रहे हैं, तो उनको दूसरों की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं होती. तुम एक चिराग की खैरात दे रहे हो मुझे, मैं आफताब से पीछा छुड़ा के आया. ये मैं यानी कि एक आपको ऐसा शख्स कह रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको एक मुकम्मल कामिल अकमल दीन दिया हुआ है कि जो कभी इस दीन का मानने वाला नहीं था, हम इस दीन से कीना बुग़्ज़ नफरत करने वाले लोग थे, लेकिन जब इसको पढ़ा तो समझ आई कि इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है. खुदारा इस नेमत की कदर कीजिए. अल्लाह सुब्हाना व तआला सेज इन द कुरान, तुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हर उस नेमत के बारे में बाज़पुरस होगी उस दिन जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हें दे रखी है. और जब इस नेमत इस्लाम के बारे में हमसे पूछ हुई कि तुम्हें एक मुकम्मल कोर्ट ऑफ लॉ दिया था, एक नेमत इस्लाम के तौर पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये दीन दिया था, तो फिर भी तुम जो है वो अगयार की तरफ देख रहे थे, उनकी तहजीब की तरफ देखते, उनके कल्चर की तरफ देख रहे थे, जो ना सिर्फ इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे जो गलत था, बल्कि वो इंसानियत के लिए वबाले जान भी बन चुका था. आज यानी कि सबसे ज्यादा जो फरीद खवातीन को मार पड़ने के जो पर्चे दर्ज होते हैं वो इस क्रिसमस के ऊपर होते हैं, इसलिए इंसानियत के लिए वबाले जान भी है. सबसे ज्यादा नशा इसके ऊपर किया जाता था. तो मेरी ये जो है वो गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई इस नेमत को जानिए, पहचानिए और इसकी कदर कीजिए. ओके, अब्दुल वारिस भाई, जो क्वेश्चन ये था कि श्रीलंका में मुस्लिम्स जो हैं, चाहे उन्हें कोविड हो या ना हो, उनकी बॉडीज जलाई जाती हैं उनकी डेथ के ऊपर. तो कह रहे हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन. हम तो इसको क्रिटिसाइज ही कहते हैं. हाँ, इसमें देखें, मैं चूंकि आलिम नहीं हूँ, तो ये भी हमारा मिजाज होना चाहिए कि जो इस तरह की जो ओपिनियंस हैं, ये जो फतवा है, ये जो राय है, वो जो सिक्काबंद आलिम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह के सवालात उनसे पूछे. मुझे पता है इसका, लेकिन इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे रहा कि ये मिजाज होने ही नहीं चाहिए कि एक नॉन स्कॉलर से जो है वो इस तरह के सवालात पूछे जाए. तो इसके बारे में उलमा किराम से पूछिए, वो इंशाल्लाह आपको इसका खातिर ख्वाह और तसल्ली बख्श जवाब देंगे इंशाल्लाह. चलें, ठीक है. व्हाट इज द फेसबुक नेम फॉर वारिस भाई? आपका फेसबुक आईडी क्या है? अब्दुल वारिस गिल. और आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? 0321-411-5721. आप भी जरा अगर वो उस पे लिख दें स्क्रीन पे तो जरा लोगों को थोड़ा. 0321-411-5721. 5721. और अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं हुकूकुल नास के नाम से, तो वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है. वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनकी तालीम, हाँ एग्जैक्टली, उनकी तालीम और तरबियत, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनकी तालीम और तरबियत, उनके माशरती और समाजी मसाइल के लिए हाउ टू दावा, यानी कि गैर मुस्लिमों में आपने दावत और तबलीग किस तरह करनी है वो, और फिर जो गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, सवालात और इश्कालात होते हैं उनके जवाबात के लिए एक रिसर्च सेंटर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है. तो ये 3 कामों में हम जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं.
ओके अब्दुल वारिस भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे विद अनदर टॉपिक. ओके फरीद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व I love you too for the sake of Allah. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. आप सारों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ये टाइम निकाला इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. आप चाहते तो कुछ और भी कर रहे होते इस टाइम, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें. जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिदायत के रास्ते पे लेकर आएँ. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.